سے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، اگر ایسا نوٹ ہو جس میں ریزرو بینک آف انڈیا ان کا جو مینیجر ہے اس کے سائن اس میں نہ ہو تو وہ بالکل بیکار نوٹ ہے، جعلی نوٹ ہے۔ جعلی نوٹ ہمارے پاس 1 کروڑ، اس کے برعکس ہمارے پاس 1 روپے کا نوٹ ہے لیکن وہ صحیح ہے، جعلی نوٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے عبادات جو ہیں وہ جعلی قرار پائیں گی اگر ان میں اخلاص کے سائن نہ ہوں۔ آپ یہ سمجھے کتنی بھی ہم نے عبادتیں کی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، آپ نے سب کو یاد ہوگی وہ آئے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، یعنی بہت سارے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اتنے اعمال کیے ہوں گے تھکا دینے والے اعمال کیے، عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والے اعمال، بڑے تہجد پڑھے ہوں گے، بڑی نمازیں ادا کی ہوں گی، بڑے عمرے کیے ہوں گے، بڑے حج کیے ہوں گے، تھکا دیا ہوگا اپنے آپ کو، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، میں انہیں جھونک دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عبادت کیوں کی، اور سب سے اہم بات ہے کہ اخلاص نہیں، یہ اللہ کے لیے ہم نے عبادت کی، اور جو عبادت اللہ کے لیے نہیں کی ہوگی اس کا کوئی اثر نہیں، اسے پھینک دیا جائے۔ بہرحال اس وقت چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس وقت آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ہم آج اپنے اس عدو مبین کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم ہی سے دشمن جانو اور اس کی چالوں سے ذرا ہوشیار رہو۔ اب دیکھیے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، الاسراء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62، یہ چوتھا مقام ہے قرآن پاک میں جہاں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 7 مقامات پہ یہ قصہ بیان ہوا اور ہر جگہ اس کی الگ الگ ڈائمنشن اس انداز سے بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے اللہ سے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا اللہ سے کیا یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جسے تو نے مکرم بنایا ہے مجھ سے زیادہ، کیا یہی ہے وہ؟ کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا تو دیکھتا ہے کہ یہی ہے وہ جس پر تو نے کیا اس لائق ہے یہ؟ اس طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، خلقتنی من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو اس سے افضل ہوں۔ ہاں ایک اور انداز سے بات کہی گئی، یہاں فرمایا کہ شیطان نے، ابلیس نے کہا یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی نسل کو برباد کر کے رکھوں، جڑ سے اکھاڑ کر کے، جو احتنکن لفظ اختلاف جو ہے عربی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ تو ابلیس نے کہا لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اس کو میں، اس کا جو مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے، میں اسے بھلا دوں، اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اس کی بے قدری کر دی۔ اب آج دیکھیے آپ اپنے دائیں بائیں جتنے بھی انسان آپ دیکھیں، کروڑوں میں اربوں میں انسان جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ تو یہ ابلیس کا اس وقت چیلنج تھا کہ میں کیا کروں گا، لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں، تباہ و برباد کر کے رکھوں، الا قلیلا، سوائے قلیل، یعنی بہت قلیل لوگ ایسے ہوں گے، کم لوگ ایسے ہوں گے جو بچیں گے میرے وعد، جو بچیں گے میری شرارت،
जो बचेंगे मेरी चाहत से वो बहुत कम होंगे। ये इब्लीस ने उस वक्त कहा। ये इब्लीस कौन है, जहन में रखिए। इंसानों को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने बहुत सारी और भी मखलूकात बनाई, जिनमें जिन्नात भी थे। ये एक जिन था और उनका सरदार था, बड़ा इबादतगुजार, जिसको अज़ाज़ील भी कहा जाता है। और इब्लीस इसलिए इसको कहते हैं कि ये मायूस हो चुका है अब हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से। इस पर अब अल्लाह की रहमत कभी नहीं होगी। ये मायूस है इब्लीस। और शैतान इसलिए इसे कहते हैं, लफ्ज़ शैताना जो है अरबी में, इसके माने होते हैं दूर होने। जैसे हम कहेंगे शैतान तो दारा हो गया, उसके घर से दूर हो गया। शैताना दूर होना, तो शैतान दूर किया गया, इसे अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। ये शैतान, इब्लीस तो एक ही है, वो तब भी था अब भी है, वही जिंदा है, वही अपनी कमांड कर रहा है तो यही है। अलबत्ता शयातीन बेशुमार, वइज़ा खलौ इला शयातीन, ये पढ़ते हैं ना आप, जब वो अपने शैतानों की तरफ जाते हैं, वो बेशुमार है। और हम जानते हैं ये भी मिनल जिन्नति वन्नास, वो इंसानों में भी है और जिन्नों में भी है। लेकिन ये इब्लीस जो है, इब्लीस जो है ये जिन है, ये एक जिन है। उसने चैलेंज दिया उस वक्त अल्लाह ताला को कि मैं इस आदम की औलाद को गुमराह करके रखूं। अब देखिए, अंदाजा कीजिए आदम से क्या गलती है। उसको पैदा फरमाया अल्लाह ने, हुक्म दिया इब्लीस को झुको, कहा नहीं, कहा अब ये मेरा दुश्मन है, हमने उसका क्या बिगाड़ा था। कभी कभी सोचना चाहिए कि हमने क्या बिगाड़ा था इब्लीस का। लेकिन उसने कहा कि मैं इनको बेखौफ से उखाड़ दूंगा। कितना बड़ा दुश्मन है, कैसा दुश्मन है। एक बात ये याद, एक दूसरे अंदाज से आप देखने की कोशिश कीजिए। सूरह हिज्र आयत नंबर 39 और 40, 39 और 40, वहाँ अल्लाह का इरशाद होता है कि एक और बात इसने कही, जरा देखिए इसकी गुस्ताखी। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, इसने कहा है मेरे रब, जैसा कि तूने मुझे गुमराह किया, इसने इल्जाम लगाया। जरा ब्लेम भी देखिए किस पर लगाया जा रहा है। अल्लाह से कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया। अल्लाह ने गुमराह नहीं किया, इस अंदाज से कहा इसने गुमराह किया, तूने मुझे गुमराह किया। क्यों कहा? गोया इसके कहने का मतलब ये है कि अगर तूने आदम को पैदा ही नहीं किया होता, मैं ऐश कर रहा था जन्नत में, गोया आदम को पैदा करके तूने मुझे फितने में डाल दिया और मुझे गुमराह कर दिया। आज हमारे कुछ भाई सवाल करते हैं, वो पूछते हैं हमसे कि पैदा ही क्यों किया इब्लीस को, और हमको बनाया था तो अब क्यों बनाना था शैतान, कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। गोया हम ये चाहते हैं कि हमें पक्की पकाई मिले, हमें कोई मेहनत ना करना पड़े। ऐसा नहीं होता, हमें जन्नत कमानी होगी, मेहनत करनी होगी। हमारी आजमाइश के लिए इसको बनाया। फिर तो ये इब्लीस ही ख्याल, इब्लीस ने यही बात कही, उन्हें मुझे गुमराह किया, आदम को पैदा किया, मुझे फितने में डाल दिया, मैं गुमराह हो गया। और क्या कहा इसने, बिमा अग़वैतनी, अब क्या करूँगा मैं? अल्लाह से कहा लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़, मैं खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा ये दुनिया इसके सामने। दुनिया की चीजें, दुनिया का माल और मता मैं इसके सामने हसीन अंदाज में पेश करूंगा। वलअग़वियन्नहुम अजमईन, और इन सब को मैं गुमराह करके रखूंगा। यहाँ साथी फरमाया, साथी कहा इब्लीस ने, इल्ला इबादक मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुखलस, जिन्हें तूने चुन लिया है, जिन्हें तूने इखलास अता किया है। मुखलिस बंदे ही बचेंगे और कोई नहीं। जरा सहन में रखिए किस किस्म का चैलेंज है। इस हालात में हमारी और आपकी जिम्मेदारी अब क्या बनती है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि
ہمیں اس قدر چوکنا اور ہوشیار رہنا ہے کہ ہم اس آتے ہیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم آتے ہیں ہم اس کے حربوں کی طرف، اس کے کس قسم کے حربے کہ جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، چالیں ہیں، کون کون سی چالیں ہیں ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں. جن چالوں کا قرآن میں تذکرہ ہے انہیں کو ہم اس طرح سے جو سب نے کچھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز کس طرح سے اپنے فریب میں پھنساتا ہے، دھوکہ دیتا ہے ہمیں. پہلی چیز، پہلا کام یہ جو کرتا ہے وہ ہے بھول پانا. یہ انسانوں کو بلا دیتا ہے، خاموش کرا دیتا ہے کہ یہ کون ہے. بڑے اہم کام جو ہوتے ہیں اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے. اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 63. جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، تو ایک جگہ بیٹھے، کہا اپنے ساتھی سے، یوشع ان کے ساتھی، یوشع بن نون، ان کے خادم خادمات میں نبوت کی ہے، ان سے کہا کہ کھانا لاؤ. تو یوشع نے کہا وہ تو فلاں جگہ جہاں سستانے کے لیے بیٹھے تھے، وہ مچھلی جو ہمارے ساتھ تھی وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. تم نے بتایا نہیں، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش ہے. تو یوشع نے کیا جواب دیا آپ یہاں سمجھ جائیں گے. اس نے کہا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ یہ تو شیطان ہی ہے جس نے مجھے اس چیز کا تذکرہ کرنا بھلا دیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. گویا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی بیماری ڈال دیتا ہے جسے فارگیٹنگ آپ کہتے ہیں. جو اچھے کام ہیں، اہم کام ہیں، وہی ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں. جو گھٹیا قسم کے کام ہوں گے، غیر ضروری کام ہوں گے، وہ یاد رہیں گے. لیکن اہم کام جو ہمارے ذہن سے نکال دیتے ہیں. تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے اور بار بار یاد دلانا اپنے آپ کو. اس لیے نماز، اسی لیے قرآن کی تلاوت، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اپنا مقصد حیات. ضروریات زندگی تو ہمیں یاد رہتی ہے ہمیں کیا کیا ضرورت ہے. کبھی ہم وہ بھولیں گے نہیں. صبح کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے. شام کو کبھی کھانا کھا ہی رہے ہوتے، صبح کی فکر ہوتی ہے ناشتے میں کیا بنے گا، لنچ کیا ہوگا. یعنی یہ سب چیزیں جو ہے جنہیں ہم ضروریات زندگی کہتے ہیں، کبھی ہم نہیں بھولتے. مگر یہ جو مقصد زندگی ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ بنایا کیوں اللہ نے انسان، ہمیں بھیجا کیوں یہاں، وہی ہمیں یاد دیا. بڑے ادب سے کہوں گا، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں. اللہ کے سامنے جواب دینا، وہاں ہم کو ایک ایک کو تنہا فرق دیا جائے گا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، آگے نا آج لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. آئے نا آج تم میرے پاس تنہا، جیسے پہلے میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا، بھیجا تھا تنہا. آج بھی تم تنہا میں چاہتے، بتاؤ جا کر کے آئے. میں نے بتا دیا تھا تمہارا دشمن کون ہے، کس کی مانو گے کس کی نہیں مانو گے، کیا کرو گے کیا نہیں. میں نے تو بتا دیا تھا. نظر ایک بات کی طرف دھیان دیجیے، یہ فرض تھا میرے اوپر کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں. یہ در و دیوار گواہ ہے اس بات میں. اب آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے. آپ اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے، مجھے جواب نہیں دینا. میں نے بھی اسی کو جواب دینا ہے. لہذا ہمیں اپنا مقصد حیات یاد کرنا ہے. قرآن ہمیں بتا دے گا. تو پہلا طریقہ جو پہلا حربہ ہو، پہلا اجنڈا جو اختیار کرتا ہے ابلیس، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وہ فارگیٹنگ. دوسری چیز کمزوری دیکھ کر پھسلاتا ہے. اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر دیکھتا ہے اس کے اندر کس قسم کی کمزوری ہے، وہیں سے لاتا ہے. بڑی مثال ہے اس میں. آپ نے بھی خود نوٹ کیا ہوگا، جب انسان ایک غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کیا اس نے، اگر اس نے فوراً توبہ نہیں کی، اگر اس نے ندامت کا اظہار نہیں کیا، اگر وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گویا اس نے دل کا وہ پٹ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا.
اگر اس نے توبہ نہیں کی وہیں سے پھر ابلیس آئے گا، اسے پتہ چلے گا اس نے پہلی غلطی یہاں ہوئی ہے، یہیں سے پھر آئے گا۔ جیسا ہم سے غلطی ہوگی، بشر تو ہے، لیکن جو ہی ہم سے غلطی کبھی ہوئی تو ہمیں نادم ہونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے فوراً۔ ابھی دیکھیں اس کی مثال ہمیں کہاں ملے گی؟ سورہ آل عمران 155 آیت نمبر 155، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں ان سے جو لغزش ہوئی تھی، کہا ان کو پھسلایا وہاں پہ شیطان نے ببعض ما کسبوا، ان کی کچھ ایسی غلطی تھی جو انہیں کمایا تھا اس کی بنا پہ ببعض ما کسبوا۔ آپ سب جانتے ہیں اس تسقطون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، سب کو یاد ہو پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، رسول پکار رہا تھا الیہ یا معاشر المسلمین، میری طرف آ جاؤ اے مسلمان، میری طرف آ جاؤ۔ تو وہ کس وجہ پہ گئے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک بات کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہا عثمان تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تم نے بدر میں شرکت نہیں کی، تم نے جو بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان وہاں تم موجود نہیں تھے، اور تیسری چیز احد میں تم ثابت قدم نہیں رہے، تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ عثمان نے جواب دیا بدر میں تم جانتے ہو کہ میری اہلیہ بیمار تھی اور میں اس لیے پیچھے رہا، اور میرے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی وادی ایسی نہیں تھی کہ جہاں مجاہدین گئی ہوں آپ وہاں نہ ہوں، میں مجھے پورا اجر ملا اس لڑائی میں وہاں گیا شامل ہوں، کیونکہ مجھے ایک ایسا عذر لاحق آیا تھا کہ میں معذور تھا اس لیے نہیں شرکت کر سکتا۔ اور بیعت رضوان کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا تھا مکہ کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے، میں تو وہاں اسپوکس پرسن بن کر گیا تھا، میں بات کر رہا تھا، اور وہاں تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے ایک ہاتھ میری طرف سے رکھا اور ایک اپنا ہاتھ رکھا اور میری طرف سے بیعت، اور پھر احد کی بات آپ کرتے ہو تو اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کا تانا تو مجھے کیا دیتے ہو، جہاں جس کو کمزوری لاحق ہوئی اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر کبھی بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں۔ تو یہاں اس نقطے سے انما استزلهم الشیطان، جو شیطان کی کس قسم کی حرکت ہے وہ کہ کچھ کمزوری دیکھ کر ہم میں دیکھے گا، ضروری نہیں کچھ لوگ بڑے مجبور ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، لیکن پیسے کی کمزوری ہوگی اس کو پیسے کے ذریعے پھنسائے گا۔ کچھ لوگ پیسے کے معاملے میں بڑا انیسٹ ہوگا، دیانتدار ہوگا، رشوت نہیں کھائے گا، سود نہیں کھائے گا، یہاں بالکل مضبوط ہوگا، پھر کوشش کرے گا ابلیس کہ اس کو کسی حسین چہرے کی طرف متوجہ اور اسے کسی اور بیائی کے راستے پہ ڈالنا۔ وہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے کمزوری کیا ہے بندے کے اندر، وہیں سے وہ آتا ہے۔ تیسری چیز وسوسہ، یہ بھی آپ جانتے ہیں شر الوسواس الخناس، وہ پسر آتا ہے دل میں، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ پھر چوتھا ہے زخرفہ، زخرفہ یا زینہ جسے کہتے ہیں، ابھی اس آیت میں آپ نے سنا دنیا کی چیزوں کو مال و متاع کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان کی اپنی بیوی کتنی حسین ہو، ابلیس کہے گا فلاں بیوی کی طرف دیکھو، فلاں شخص کی بیوی کتنی حسین ہے، گویا اپنی بیوی سے زیادہ اس کو دوسرے کی بیوی دکھائے گا کہ یہ زیادہ حسین ہے، اپنی گاڑی سے اسے زیادہ لگے گی بھلی اور خوبصورت دوسرے کی گاڑی، اپنے گھر سے دوسرے کا گھر، اپنے باغ سے دوسرے کا باغ، اس طرح سے اس چیز کو خوبصورت بنا کر یہ پیش کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مجھے چاہیے، مجھے کیا کرنا ہوگا، تو یہ سود بھی کھائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، رشوت بھی کھائے گا، بددیانتی بھی کرے گا، کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو حاصل کرے گا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ بڑا زبردست وار ہے ابلیس کا۔
पांचवी चीज तखवीफ। तखवीफ क्या कहते हैं? खौफ दिलाना। अगर तुमने हक बात कही तो देख करा, यहाँ तुम फंस जाओ, यहाँ तुम्हें सजा मिलेगी। और खौफ दिलाता है अगर तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, गरीब हो जाओ, फकीर हो जाओगे। जिस तरह से एक जगह फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलिया, ये शैतान है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। फला तखाफूहुम, उनसे मत डरो, वखाफूनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन। आले इमरान आयत में समझा, वो ये डराता है और ये करोगे तो हो जाएगा। क्या आपको कर सकता है? कोई आपको नफा नहीं पहुंचा सकता सिवाय अल्लाह, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय अल्लाह, कोई तुम्हारा बाल बेकार नहीं कर सकता, बस अल्लाह ही को ये सब इख्तियार। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक सबको याद है, जहाँ आपने एक गुलाम से कहा था, या गुलाम, उसने 3 बार कहा और जवाब में कहा, सुनो मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ। को याद हो, उसने एक बात ये बताई थी कि सारे दुनिया के इंसान जमा हो गए, उसके बाद चाहे अगर वो चाहे तुम्हें नफा पहुंचाना नहीं पहुंचा सकते, इतना जितना अल्लाह ही ने लिख दिया। और अगर सारे जमा हो जाए तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना हर दिन नहीं पहुंचा सकते। हाँ, इतना लिख दिया होगा। गोया शैतान क्या से डराना है, अपने दोस्तों के जरिए डराता है। तुम्हें नहीं डरना चाहिए, खाफूनी, मुझसे डरो इन कुंतुम मुमिनीन। और एक और जगह फरमाया, अश-शैतान यअमुरुकुमुल फ़क्र, ये शैतान है तुम्हें डराता है गरीबी से, फकीर हो जाओगे, अल्लाह की राह में खर्च मत करो, फकीर हो जाओगे। लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने से फकीर नहीं इंसान बनता, अमीर बनता है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि वक्त बहुत कम है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त दुनिया से जाते हैं, सब जानते हैं, परेशानी होने का किस किस्म के इंसान, 5-5 दिरहम मिलते हैं बच्चे वाला से, आप समझे 5-5 रुपए इतना ही। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उसका एक बेटा, जो बड़ा बेटा था अब्दुल अज़ीज़ उसका नाम था, वो एक दिन में 100 गुलामों को खरीदता है और आजाद करता है। इतनी दौलत उसके पास आ जाती है, इतना बड़ा सदका करने में वो कामयाब है। उसके बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक, उसके बारे में क्या है कि जब वो दुनिया से रुखसत होता है, 11-11 लाख दिरहम आते हैं बच्चों को, जो बस तकसीम होती है 11-11 लाख। लेकिन चंद ही सालों के बाद देखा कि उनके बेटे जो थे वो भीख मांगे। ये तारीख हमें बताती है, इस वक्त मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। ये 5 चीजें, वो छठी चीज इब्लीस सिखाता है बगैर उनके पैसे। आज आप देखेंगे बगैर उनके हम पैसे करते, बस मुझे खबर है आपको नहीं। कहने को कहेगा कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, लेकिन जब बहस आती है किसी भी मसले में मुफ्ती बन जाता है। कौन? 7वीं चीज उम्मत में तफरका, जो बहुत बड़ा काम है इब्लीस का। याद रखो, इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी चाल जो उसकी है, वो उम्मत में तफरका डालता है। ये सूरह माइदा आयत में, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाले। और फिर हम क्या करते हैं, मैं ठीक हूँ वो काफिर है, मैं दूसरी बस मैं छोटी छोटी बातों में बुलाई जाती है। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो आप देखते हैं इफ्तरा, कितनी ज्यादती आज हो रही है। मैं बड़े अदब से कहूँ, इब्न अरबी का नाम आप सबने सुना होगा, इब्न अरबी मक्की का नाम सुना होगा। बड़े अजीम इंसान गुजरे हैं। उन्होंने एक बार ख्वाब देखा, सब याद रखेंगे। ख्वाब में क्या देखा? हुजूर को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کا اصلی نام محی الدین، محی الدین تمہاری فلاں عالم سے نہیں بنتی؟ ہاں میری اس سے نہیں بنتی، کیوں؟ قرآن پانی زبان میں خوشی میں ایسی بھی رسمان سادہ لفظ یہ لفظ نہیں کہیے، اس کا جہاں دیکھو وہ میری لائن کا آدمی نہیں، اس کو آج ہم کہتے ہیں کہ میرے مسلک کے ساتھ وابستہ نہیں، میری جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میرے نظریے سے مختلف نہیں، کہا اس کے ساتھ میری اس لیے نہیں بنتی کہ وہ میرے پیر کو نہیں مانتا۔ خواب میں ہی فرمایا ان کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور کہا محی الدین اگر وہ تمہارے پیر کو نہیں مانتا، تمہارے پیغمبر کو مانتا ہے، سوچنا چاہیے آج ہم تفریح لے کر ہیں، چھوٹی چھوٹی الگ الگ پارٹیاں الگ الگ جماعتیں بنا کر الگ الگ مسلک بنا کر لڑتے ہیں آپس میں، اور یہ ابلیس کا ان کو لڑاؤ آپس میں۔ لیکن عربی مکی فرماتے ہیں کہ جو میرے خواب دیکھا پسینہ چھوٹا، میں انتظار کرنے لگا کہ کب اجالا آئے گا، میں اس کے گاڑی ڈالوں گا، اس سے معافی مانگوں گا۔ ایک جگہ تو ہے جہاں ہم سب ایک، حضور علیہ السلام وہاں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو سب ہم ایک اس چیز کی طرف دھیان دے کر ہمیں آپسی اختلاف، آپسی انتشار، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے؟ ٹھیک ہے مجھے کسی چیز سے اتفاق ہے، شرح صبر ہوتا ہے کسی چیز پر وروध کروں، دوسرے کو مجبور نہ کروں، تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، یہاں ہاتھ میں مانگے تو نمازی نہیں ہوگی، زور سے آمین نہیں کہا تو نمازی نہیں ہوگی، ایسے نہیں کرو گے بس جسم کے شرح صدر میں کم، دوسرے کو مجبور نہ کرو۔ برحال یہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ابلیس کے کنڈے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے میں پریکاشنری میجرز بتاؤں گا، حفاظتی تدابیر کیسے اختیار کرنی، ہم نے کیا اختیار کرنی۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، ابلیس نے خود کہا کہ تیرے وہ بندے بچ جائیں گے جو مخلص ہوں، اگر اخلاص بار بار اپنے دل میں مانجنا ہے، صاف کرنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو بات کرے اللہ کے لیے، جو کام کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں، نہ دولت نہ شہرت نہ جاہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں۔ یہ ہمیں بار بار کہنا چاہیے، دہرانا چاہیے، دولت کی، شہرت کی، جاہ کی، کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر چاہتا ہوں تو بس خدا کو چاہتا ہوں، اور خدا کو بھی خدا کے لیے چاہتا ہوں، بس ایک خدا کو چاہتا ہوں۔ تو اخلاص پیدا کیجئے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے شیطان کی شرارتوں سے بچیں گے۔ یعنی نبی نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان پہرا لگائے بیٹھا ہے قلب ابن آدم، انگوش لگا کر، جاسم انگوش پہرا لگائے، اذا ذکر اللہ کھانا سا، جو ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہاں جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جو یہ غافل ہو گیا تو یہ وسوسہ ہے۔ لہذا اللہ کی یاد ہمیشہ ہے، اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہمارے ہاتھ میں تصویر ہو، اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہر وقت ہے۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو اللہ کی یاد برابر بولنا، اگر ہم بول رہے ہیں تو اللہ کی یاد ہو، صحیح بولنا، حق بولنا، وہ حق کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد ہمارے دل و دماغ میں۔ تیسری چیز اللہ کی پناہ مانگنا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا جو یہ آپ محسوس کریں کہ شیطان ایک آواز آتی ہے دل میں، کبھی کبھی انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، ہم پتہ تو جاتے ہیں کہ میرا خیال ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن مجھے دھیان دینا چاہیے میرا اپنا خیال ہے یا شیطانی خیال ہے۔ جسے ایک چیز ہاتھ آ گئی اسے فرقان کہتے ہیں، قرآن اسے فرقان کہتے ہیں، کسوٹی، کہ ہم اس آواز کو پہچانے جو اندر سے ہمیں آواز آتی ہے فلاں کام کرو، ہم پہچانے یہ میری اپنی آواز نہیں، یہ ابلیسی آواز ہے، بس اسے پھر چھوڑ دینا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچو یہ کس کی آواز ہے؟
आपको नजर आएगी बीच में खड़े होकर मोहम्मद अरबी, वो कहते हैं नहीं ये काम नहीं, बीच में खड़ा हो जाए कुरान, ये नहीं, ये तेरी आवाज नहीं, ये इब्लीस की आवाज है। कुरान हमें बता रहा है। फिर जिस काम का भी आगाज करें बिस्मिल्लाह से करें। ये 4 चीजें, 5वीं चीज जमात बनना, एक एक नहीं रहना, उनु मअस्सादिकीन, जमात बनकर रहना है, एक होना है। अश-शैतानु ज़ीगुल इंसान, शैतान का इंसान का भेड़िया है, जो अलग रहता है कहते हैं ना, उसको खा जाता है भेड़िया। अब आखिरी बात हो, इसलिए खत्म करूंगा यहीं पे कि शैतान का, इब्लीस का जो आखिरी किताब होगा, अलविदाई किताब, जो जहन्नम में करेगा, उसको ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला बचाए कि हम उन लोगों में ना हो जिन्हें वो किताब कर रहा है। ये सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 खुद ही पढ़िए आप। शैतान कहेगा लास्ट में जाते ही अलविदा जब करेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ वादा किया, वो वादा हक था, सच्चा था। व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने भी तुमसे वादा किया था लेकिन मैंने वादा खिलाफी की। वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, याद रखो मुझे जोर नहीं था, मैंने जबरदस्ती तुम्हें अपने पीछे नहीं लाया, मैंने मार मार कर तुम्हें अपने पीछे नहीं चलाया, तुम्हारे गले में रस्सी डालकर नहीं खींचा। मैंने क्या किया, इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली, मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने लब्बैक कहा। अगर दावत देने की सजा मुझे, तो लब्बैक कहने की सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। लिहाजा फला तलूमूनी, मुझे आज तुम मलामत मत करो, वलूमू अनफुसकुम, अपने आप पर लानत दे दो, अपने आप को मलामत करो। ये इब्लीस का आखिरी किताब होगा, अल्लाह ताला बचाए। अगर वो वहाँ ये सुना पड़े, हमें अल्लाह बचाए, हम बचे यही पे इब्लीस को हम जाने, फिर इस किताब के मुखातब हम नहीं होंगे। अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक मांगे कि हम समझें इस बड़े दुश्मन को, सबसे खतरनाक दुश्मन को, और अदुव्वुल मुबीन को हम समझें, और फिर इसकी शरारत से अल्लाह ताला ही हमें बचाए और हमें बचने की तौफीक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।